سورۃ العنکبوت 7 رکوعات 69 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورہ عنکبوت کا نمبر 29واں ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ یہ صورت سچے ایمان والوں میں استقامت پیدا کرنے اور کمزور دل والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی گئی، اور مختلف انبیاء کرام کا بھی ذکر اس صورت کا حصہ ہے کہ ان انبیاء کرام پر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کیسی کیسی سختیاں اور پریشانیاں آئیں۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ ایمان والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش کر چکے۔ اللہ نے ضرور اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور حق اور باطل کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے۔ پھر ان مسلمانوں کو حکم دیا جن کے والدین مشرک تھے، انہیں ہدایت فرمائی کہ اگر وہ ایمان پر قائم رہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر والدین تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن باقی معاملات میں ان کی خدمت کرنے میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ البتہ کمزور دل مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اللہ کے راستوں کی سختیوں کو برداشت کرو، کیونکہ اللہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون منافق ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور نافرمان قوم کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قوم نے کہا، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہیں بتوں کی پرستش سے منع کیا تو قوم نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، ان کو جلا ڈالو، مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بچا لیا۔ انہوں نے ہجرت کی اور اللہ نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹا اور پوتا عطا کیا، ان کی اولاد میں نبوت رکھی، ان کو دنیا میں اجر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ بے حیائی اور فحاشی ان پر عروج پر پہنچ چکی تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم سے پہلے کسی نے یہ حرکت نہیں کی، تم باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا اے لوط تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہم تو باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد چاہی، عرض کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب اس فسادی قوم کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا، تہ و بالا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پھر چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کے عذاب ان کا ذکر کیا کہ
ہم نے ہر ایک قوم کو اس کے گناہ کے حساب سے پکڑا اور ان کو عذاب دیا۔ بعض وہ ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو زبردست دھماکے نے تباہ و برباد کر دیا، کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ ان تمام پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا، ان کی مثال مکڑی کی ہے، اور تمام گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی بہترین تخلیق اہل ایمان کے لیے اللہ کی قدرت کی عظیم الشان دلیل ہے کہ کیسی زمین بنائی، کیسا بغیر ستونوں کے سہاروں کے اتنی بڑی چھت بنائی، آسمان بنایا جس پر ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے۔ یہ اللہ کی دنیا والوں پر، ساری کائنات پر واضح توحید کی، تخلیق کی، ربوبیت کی دلیل ہے۔ سورۃ العنکبوت کے 5ویں رکوع اور 21ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور نماز پڑھنے کا حکم ساتھ ساتھ دیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں کا کلا کما کرتی ہے، اس سے روکتی ہے۔ اللہ کی آیتوں کے منکر کفر اور ظلم کے علمبردار ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا قرآن کریم کی حقانیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک امی نبی جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں لیکن سب کچھ بتا رہے ہیں، معجزانہ کلام سنا رہے ہیں، پچھلی قوموں اور انبیاء کرام کا حق پر مبنی قصص واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر آپ اس سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تو باطل پرست شکوک و شبہات پیدا کر دیتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے نشانیاں کیوں نہیں اترتی، آسمان سے نشانیاں کیوں نہیں اترتی؟ ان سے پوچھئے قرآن کریم سے بڑی اور کون سی نشانی نہیں چاہیے؟ تو آسمان سے اترنے والی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی وہ قرآن ہے۔ پھر 6ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا کہ اگر تمہیں کافر میری عبادت سے روکتے ہیں تو ہجرت کر جاؤ، میری زمین بہت وسیع ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اے ایمان والو، کافر اگر تمہیں میری عبادت سے روکتے ہیں تو ہجرت کر جاؤ، میری زمین بہت فراخ ہے، مرنا ہے ہر ایک کو ہے۔ ایمان والے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جنت ان کی منتظر ہے۔ رائے حق میں ہجرت کرنے والے روزی کی فکر نہ کریں۔ زمین میں کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور سورۃ العنکبوت کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت واضح کر دی کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کی طرح ختم ہونے والی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ لوگ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جب انہیں فراخی ملتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور پھر اللہ کے رستے میں جد و جہد نہیں کرتے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے حق و صداقت کی جد و جہد کرنے والوں کو خوشخبری سنا کر اس سورت کا
اختتام فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں، نیکی کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں، مزید ان کے لیے اپنی قرب کی راہیں کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالی یقیناً محسنین مخلصین کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔